بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رضا اکیڈمی کی طرف سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم سوشیالوجی 101 کا لیکچر نمبر 3 پڑھیں گے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں لیکچر کی جانب۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے تھیوریٹیکل پیراڈائم کے بارے میں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ تھیوری کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ Theory is a statement of how and why specific facts are related. ٹھیک ہے، تھیوری کیا ہے کہ آپ کی بتائے گی کہ جو فیکٹ آپ بتا رہے ہیں یہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے آسانی سے، میں آپ کو مثال اس کی دے سکتا ہوں کہ آپ پنکھے کے لیے بٹن آن کرتے ہیں تو پنکھا چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، چل پڑتا ہے۔ تو یہ بٹن ہم آن کرتے ہیں تو پنکھا چلتا ہے، یہ اس کی جو تھیوری ہوگی جو بتائے گی کہ کیوں اگر ہم بٹن آن کرتے ہیں تو پنکھا چل پڑتا ہے، تو یہ کیا ہوگا، اس کی جو ورڈنگ ہوگی وہ آپ کی کیا کہلائے گی، تھیوری کہلائے گی کہ یہ کیسے جو ہے نا بٹن آن کرنے سے پنکھا آن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پیراڈائم۔ پیراڈائم از اے بیسک امیج آف سوسائٹی۔ پیراڈائم کیا ہے کہ جو سوسائٹی کا ایک بیسک امیج ہے نا، کہ ایک سوسائٹی مطلب کہ اچھی ہے یا بری سوسائٹی ہے، تو اس کا جو بیسک امیج ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پیراڈائم کہتے ہیں۔ A theoretical paradigm provides a basic image of society that guides thinking and research. جو theoretical paradigm ہے یہ کسی بھی سوسائٹی کا بیسک امیج آپ کو دیتا ہے کہ جس کی بنا پر آپ پھر آگے ریسرچ یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ گاؤں کے لوگ جو ہے وہ سادہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک یعنی کہ بیسک امیج ہے اس سوسائٹی کا، رورل سوسائٹی کا، کہ وہ لوگ سادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ سوسائٹی میں لوگ سادہ ہیں تو پھر اپنی ریسرچ کو پھر اس لحاظ سے مینیج کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور اس لیکچر میں ہم 3 جو ہے نا پیراڈائم کے بارے میں بات کریں گے۔ جو سب سے پہلے ہے وہ ہے اسٹرکچرل فنکشن پیراڈائم، جو دوسرا پیراڈائم ہے اس کو ہم کہیں گے سوشل کنفلکٹ پیراڈائم، اور جو تیسرا ہے اس کو ہم کہیں گے سمبولک انٹریکشن پیراڈائم کہیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسٹرکچرل فنکشن پیراڈائم کے بارے میں۔ See society as a complex system whose parts work together to promote solidarity and stability. کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ مختلف سسٹمز پر مشتمل ہے، اور ہر سسٹم کے آگے مختلف پارٹس ہیں، اور وہ پارٹس جب مل کے بنتے ہیں تو آپ کی سوسائٹی وجود میں آتی ہے کہ جس میں سٹیبلٹی اور سولیڈیرٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو ایک مثال ایسے لے سکتے ہیں، ایک مشین کی مثال لے سکتے ہیں کہ مشین کے مختلف پرزے ہوتے ہیں، اور وہ پرزے جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ مشین بنتی ہے، اور مشین پھر آگے یوزفل ورک کرتی ہے۔ تو سوسائٹی بھی اسی طرح ہے، مختلف قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں، اور وہ فنکشن جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک سوسائٹی بنتی ہے، اور وہ سوسائٹی پروموٹ کرتی ہے سولیڈیرٹی کو اور اسٹیبلٹی کو، ٹھیک ہے۔ The paradigm is based on the idea that our lives are guided by social structure that is relatively stable patterns of behavior. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، وہ گائیڈ کرتی ہے ہماری لائف کو کہ ہم نے اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے، اور یہ ایک سٹیبل پیٹرن آف لائف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کسی علاقے میں دیکھتے ہیں تو مختلف لوگوں سے ملیں، لیکن ان کا بیہیویئر میں ایک پیٹرن ہوگا، آپ کو ایک سٹیبل پیٹرن نظر آئے گا کہ فلاں علاقے کے لوگوں کا جو بیہیویئر ہے، کہ زیادہ تر کافی ساری جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ جو سندھ کے لوگ ہوتے ہیں وہ مہمان نواز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک یعنی کہ سرٹن ٹائپ آف بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے، اس علاقے کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے کیا کہتا ہے کہ سوشل اسٹرکچرز کین بی انڈرسٹوڈ ان ٹرم آف دیئر سوشل فنکشن، اٹ از کنسیکوینس فار دا سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سوشل اسٹرکچر کو ہم سمجھنے کے لیے ہم سوشل فنکشن کو سمجھیں۔ سوشل فنکشن از نیرو کنسیپٹ ہے تھوڑا سا سوشل اسٹرکچر سے۔ مختلف قسم کے سوشل فنکشن ہیں، جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ مہمان نواز ہیں، تو اس کے مہمان نواز ایک براڈر کنٹیکسٹ میں ہے، تو اس کا سوشل فنکشن کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا ایک اچھی عادت ہے، تو یہ ایک سوشل فنکشن ہے، تو یہ سوشل فنکشن ان لوگوں کو مہمان نواز بنا رہا ہے، تو یہ ایک سوشل فنکشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اگر ایجوکیٹڈ ہیں
ठीक है, और वो इस चीज को अच्छा समझते हैं कि मेहमान की मेहमान नवाजी जितनी ज्यादा की जाए तो वो एक अच्छी चीज है, तो ये भी एक सोशल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और ये सोशल फंक्शन के ही कॉन्सिक्वेंस से सोसाइटी बनती है। ठीक है, ये तो एक सोशल फंक्शन है, एक सोशल स्ट्रक्चर की बात की है, उसमें और भी काफी सारे कम्प्लेक्स फंक्शन हो सकते हैं, मुख्तलिफ खसूसियात हो सकती हैं लोगों की। तो वो जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो इससे एक सोसाइटी का जो एक वजूद है वो अमल में आता है और सोसाइटी आगे फर्दर मूव करती है। सोसाइटी इज सिमिलर टू ह्यूमन बॉडी। जो हॉर्स स्पेंसर था, हार्बर्ट स्पेंसर था, उसने सोसाइटी को रिलेट किया है ह्यूमन बॉडी से, कि इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स जब एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं तो हमारे पूरा एक बॉडी का सिस्टम में वो चलता है और इंसानी जिंदगी आगे मूव करती है। इसी तरह सोसाइटी में भी मुख्तलिफ फंक्शन है, जब वो फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं तो हमारी सोसाइटी आगे फर्दर मूव करती है। जैसे एक छोटा सा फंक्शन कहता है कि हम हाथ मिलाते हैं, ठीक है, और इससे आगे चले तो हमारे जो रिलीजियस जो हमारी होती है रिचुअल्स होते हैं, जैसे ईद वगैरह हो गई या नमाज जुमा हो गई, या ये सारी चीजें, ये सोसाइटी के मुख्तलिफ फंक्शन है। जब ये सारे मिलते हैं तो एक सोसाइटी का ऑपरेशन आगे चलता है। आगे है दरखीम वाज प्राइमरली कंसर्न विद द इशू ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। ठीक है, तो ये इमाइल दरखीम जो था, इसने जो सबसे बड़ा काम किया था, इसने जो सोशल सॉलिडारिटी है उसको स्टडी किया था, कि जो हमारी सुसाइड रेट को, यानी कि इसने सबसे ज्यादा स्टडी किया था कि क्यों किसी इलाके में सुसाइड रेट ज्यादा होता है और इसकी वजह क्या हो सकती है। तो ये सारी स्टडी इस बंदे ने की थी। R.K. Merton looked at function in a different way. The consequences of any social pattern are likely to differ for various categories of people. People rarely perceive all the function of social structure. Not all the effect of any social system benefit everyone in society. जो उसने सबसे पहली बात की कि कोई भी एक सोशल पैटर्न है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के पीपल के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई अगर बहुत ज्यादा अमीर है तो उसके लिहाज से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि एक मॉडर्न है, यानी कि एक जो मुतवस्सित तबका है उसके लिहाज से कोई एक चीज उसका इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि लोग जो कोई भी सोशल स्ट्रक्चर है उसके सारे जितने भी फंक्शन हैं उसको समझ सकें। ठीक है, कुछ फंक्शन होते हैं जो हमें जाहिरी नजर आ रहे होते हैं, कि मसलन स्कूल जो है उसका क्या काम है, उसका काम यह है कि बच्चों को तरबियत करना, बच्चों की ग्रोथ करना, मेंटल ग्रोथ करना। ठीक है, ये उसका जाहिरी फंक्शन है। ठीक है, हिडन फंक्शन क्या हो सकते हैं कि स्कूलिंग से क्या होता है कि बच्चे चाइल्ड लेबर से बच जाते हैं, तो ये उसका एक हिडन फंक्शन है, मे बी कि जो लोगों को सामने नजर ना आ रहा हो। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि कोई भी एक सोशल सिस्टम है वो हर एक को बेनिफिट दे सोसाइटी में। जाहिर सी बात है कुछ चीजें होती हैं जो किसी एक जो एलीट होती है उसके लिए फायदेमंद होती हैं। जैसे अगर टैक्स है, अभी अगर टैक्स को भी डिवाइड करें कि टैक्स मसलन कहें कि 1 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी है तो उस पर टैक्स होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो 1 लाख से आमदनी जिनकी ज्यादा है उनको तो इफेक्ट कर रहा है, उनके लिए तो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उन पे टैक्स डिडक्शन आ रही है कि उन्होंने टैक्स पे करना है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो जिनकी तनख्वाह 1 लाख से कम है तो उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस जो होते हैं ये किसी को बेनिफिट देते हैं और किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। तो इस पे जो सबसे ये जो पैराडाइम है, स्ट्रक्चरल पैराडाइम, इस पे जो सबसे बड़ी तनकीद है वो ये है कि आप किस तरह अज्यूम कर सकते हैं कि सोसाइटी में नेचुरल ऑर्डर है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर ये नेचुरल ऑर्डर है तो फिर सब लोगों को एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सोसाइटी में चेंज भी है, कोई अमीर है कोई गरीब है। ठीक है, और लोगों में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है ना वो एक स्टेबल पैटर्न है और जो चेंज नहीं हो रही। तो ये जो अप्रोच है ये क्या है, ये एक कंजर्वेटिव किस्म की अप्रोच है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पैराडाइम की तरफ, जो कि है सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम। जैसा कि इस नाम से आपको नजर आ रहा है सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, यानी कि तनाजा, जिसकी बुनियाद क्या है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट पे है। द सोशल कॉन्फ्लिक्ट
framework sees society as an arena of inequality that generate conflict and change. کہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ انیکوالٹی ہے، جس کی وجہ سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں اور سوسائٹی میں چینج آتا ہے. There is ongoing conflict between dominant and disadvantaged categories of people, rich and poor, white and colored, man in relation to women. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ جو ڈومینیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کنفلکٹ ہو سکتا ہے ڈس ایڈوانٹیج پیپل کے ساتھ. ڈومینیٹ چاہے گا کہ یہ جتنی بھی میری ڈومیننس ہے یہ ہمیشہ برقرار رہے، اور جو ڈس ایڈوانٹیج ہے پیپل ہیں وہ چاہیں گے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز ملے تاکہ ہم بھی ڈومیننس والی کیٹیگری میں آ جائیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ رچ اور پور کے دیکھ سکتے ہیں. رچ چاہے گا کہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ میں اویل کروں، پور ہوگا تو اس کی کوشش ہوگی کہ میں بھی جو ہے نا یہ جو امیر ہے امیروں کی طرح میں بھی فیسلٹیز کو انجوائے کروں. ٹھیک ہے، اسی طرح گورے اور کالے میں بھی کنفلکٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ 19ویں صدی میں دیکھیں تو گورے اور کالے کا فرق بہت زیادہ تھا امریکہ میں. ٹھیک ہے، جو ابھی میکسیمم ختم ہو چکا ہے، لیکن ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا کنفلکٹ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح مین ان ریلیشن ٹو وومین. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب مرد اور عورت کا بھی ایک قسم کا کنفلکٹ ہے. کسی سوسائٹی میں مرد کی زیادہ اتھارٹی ہے، کسی سوسائٹی میں عورت کی زیادہ اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، اور کسی جگہ کنفلکٹ ہے کہ مرد کی اتھارٹی زیادہ ہونی چاہیے یا عورت کی اتھارٹی زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سوشل کنفلکٹ پیراڈائم کے ارینا میں آتی ہیں. آگے ہے کہ جو سکولنگ ہے، یعنی کہ جو سکول پڑھتے ہیں لوگ، وہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی ہمارا کلاس سٹرکچر ان ایوری، یعنی کہ وہ بھی انیکوالٹی پروڈیوس کرے. کیسے؟ جیسے آپ کو پتا ہے کہ سکولز بھی ابھی مختلف قسم کے آ گئے ہیں کہ کہیں سکولوں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اگر سکول کی فیس زیادہ ہے تو غریب لوگ تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. تو اگر غریب لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں تو آج کل جتنی بھی ہماری نوکریاں ہوتی ہیں وہ کس بیس پہ ہوتی ہیں؟ ایجوکیشن کی بیس پہ ہوتی ہیں. تو یہ بھی یعنی کہ امیر جو متوسط طبقہ ہے وہ پھر بھی اپنے بچوں کو تھوڑا بہت پڑھا سکتا ہے، تو پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ نوکریاں وغیرہ مل جائیں گی. لیکن جو بالکل غریب ہے تو وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. اگر ان کے بچے بے شک جتنے مرضی ذہین ہو، لیکن اگر ان کے پاس ڈگری نہیں ہوگی تو وہ نوکری حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک انیکوالٹی پروڈیوس کر رہی ہے جو کہ سکولنگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بات اس میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، it largely ignores how shared values and interdependence can generate unity among the member of society. To a great extent this paradigm has a political goals. تو یہ جو پیراڈائم ہے اس کے زیادہ تر جو گولز ہیں وہ پولیٹیکلز تھے. آگے ہے the symbolic interaction paradigm. اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ the symbolic interaction paradigm sees society as the product of everyday interaction of individuals. ٹھیک ہے، تو یہ پیراڈائم کیا کہتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے آپ کا جو ہم روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. Human beings are the creatures who live in the world of symbols, attaching meaning to virtually everything. Symbols attached to reality, material or non-material. Meanings attached to symbols. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ روزمرہ زندگی میں جب انٹریکشن کرتے ہیں تو ہم مختلف جو مٹیریل چیزیں ہیں یا نان مٹیریل چیزیں ان کو ہم سمبلز اٹیچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سمبل مختلف سوسائٹی میں مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے ریئلٹی ہے، مثلا والد صاحب کے جو بھائی ہوتے ہیں ان کو ہم چاچو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ماموں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اپنے ریئلٹیز کو نام دی ہوئے ہیں، سمبلز دی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم ماموں کہتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ماموں کیا ہے؟ والدہ کے بھائی کو ماموں کہتے ہیں. تو یہ ایک ریئلٹی ہے جس کو ہم نے ماموں ایک سمبل اٹیچ کر دیا. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جو غم کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کالے کپڑے پہنے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ غم کی نشانی میں آپ وائٹ کپڑے پہنتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ غم کی، گریف کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ مختلف ریئلٹیز کو ہم نے سمبل اٹیچ کی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پیراڈائم سارا اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے. سمبلز آر دا بیسس آف سوشل لائف. ٹھیک ہے، یہ ساری ہماری جو سوشل لائف ہے، ہم ہر چیز کو اگر ریئلٹیز کو سمبلز اٹیچ نہیں کریں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم ایک چیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ چیز، اس چیز کا یہ مطلب ہے. وی ڈیفائن آور ریئلٹیز. ٹھیک ہے، ہم ریئلٹیز کو خود سے ڈیفائن کرتے ہیں. جیسے فیملی کا کنسیپٹ پاکستان میں اور ہے
लेकिन अगर वेस्टर्न सोसाइटी में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, तो वहां फैमिली का कंसेप्ट कुछ और होगा। अंडरस्टैंड एनी सोशल सेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल इन इट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम जैसे सेल्फ है, हम अपने बारे में क्या नजरिया रखते हैं, हम क्या चीज है, ये भी हम दूसरों के रिएक्शन के हिसाब से अपने आप के सेल्फ के कंसेप्ट को चेंज करते रहते हैं। तो ये जो पैराडाइम है ये स्पेशली फोकस करता है इंटरेक्शन विद अदर्स के बारे में, लेकिन इस पे जो तनकीद होती है वो ये है कि इसने आपको पता है कि ये जो हमारा इर्द गिर्द दुनिया, ये हर जगह का कल्चर मुख्तलिफ किस्म का होता है। ठीक है, इसी तरह सोशल क्लासेस है, जेंडर का डिफरेंस है, रेस डिफरेंस है, ये सारी जो डिफरेंस है इसको इसने इग्नोर कर दिया और ये सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहा है जो कि है आपका सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स। ठीक है, तो इसने बाकी ये जो चीजें हैं इनको इग्नोर कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।